السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام کا مطالعہ کیا۔ اسم کی 2 اقسام پڑھیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، جس میں ہم نے اسم معرفہ کی مزید اقسام کا مطالعہ کیا۔ پھر ہم نے اسم علم کی اقسام کا مطالعہ کیا۔ آج ہم اسم ضمیر پڑھیں گے۔ اسم ضمیر وہ اسم جو کسی نام اسم کے بدلے بولا جائے، اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، اور اسم ضمیر وہ اسم ہے جو ہم کسی نام یا اسم کی جگہ پر یا اس کے بدلے میں بولتے ہیں، اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ مثلا میں، وہ، ہم، تو، تم، آپ، ان، مجھے، ہمیں، اسے، انہیں، تجھے، تمہیں وغیرہ۔ اب اس کی مثال، حفیظ جلندھری ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ان کی پیدائش جلندھر میں ہوئی۔ آپ نے بہت خوبصورت شاعری کی۔ انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ بھی لکھا۔ وہ اپنے بزرگوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ اس عبارت میں ان، آپ، انہوں، وہ اسم ضمیر ہیں جو ان کے اصل نام کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی ہم نے جب عبارت لکھی تو ہم نے صرف پہلی لائن میں، پہلے فقرے میں اصل نام لکھ دیا، لیکن جب ہم نے دوبارہ ان کی بات کی، ذکر کیا، تو ہم نے ان کے اصلی نام کی جگہ پر ہم نے اسم ضمیر کا استعمال کیا، جیسا کہ ان، آپ، انہوں اور وہ وغیرہ۔ اب اسم ضمیر کی 3 حالتیں ہیں۔ اسم ضمیر کی حالتیں: ضمیر غائب، ضمیر حاضر اور ضمیر متکلم۔ ضمیر غائب وہ اسم ہے جو کسی ایسے شخص کے لیے بولا جائے جو موجود نہ ہو۔ ضمیر غائب میں واحد کے لیے وہ، اس، جبکہ جمع کے لیے وہ اور انہوں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے تو، تم، آپ، تیرا، تمہارا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کتاب کی غلطی ہے، یہ انہوں نے غلط مثالیں دی ہوئی ہیں۔ یہ ضمیر حاضر کی مثالیں ہیں اور آپ نے کتاب میں دی گئی اس غلطی کی درستی کرنی ہے، اور ضمیر غائب کی جو مثالیں ہیں وہ ضمیر حاضر میں لکھنی ہیں، اور ضمیر حاضر کی جو دی گئی ہیں وہ آپ نے ضمیر غائب میں لکھنی ہیں۔ اب آگے ہم پڑھیں گے ضمیر حاضر۔ وہ اسم ہے جو کسی ایسے شخص کے لیے بولا جائے جو موجود ہو یعنی سامنے ہو۔ اس ضمیر میں واحد کی صورت میں تو اور جمع کی صورت میں تم یا آپ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس ضمیر میں واحد کی صورت یعنی ضمیر حاضر میں ہم تو اور جمع کی صورت میں تم یا آپ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے اب یہ ہے تو، تم، آپ، تیرا، تمہارا وغیرہ۔ آگے ہے ضمیر متکلم۔ وہ اسم ہے جو خود بات کرنے والا اپنے لیے بولتا ہے۔ اس میں واحد کے لیے میں اور جمع کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے، جیسے میں، میرا، ہم، ہمارا وغیرہ۔ اب ہم اس میں معرفہ کی تیسری قسم اس میں اشارہ پڑھیں گے۔ ہم نے اوپر اس میں ضمیر دوسری قسم پڑھی، اب اس میں اشارہ تیسری اور اس میں موصول چوتھی قسم ہے جو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اس میں اشارہ وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے یہ، وہ، اس وغیرہ۔ قریب اشارہ کرنا ہو تو یہ اور اس، جبکہ دور اشارہ کرنے کے لیے وہ اور اس استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہ طوطا بہت خوبصورت ہے۔ اشارہ قریب یعنی قریب کی طرف بات کی گئی ہے، قریب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس قمیض کو مت پھینکو، اشارہ قریب۔ وہ کھجور کا درخت ہے، اشارہ بعید یعنی دور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس گھر میں کون رہتا ہے، اشارہ بعید۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔